پریشانیوں کا سامنا عرصے سے پانی کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں اہلیہ نے شیر شاہ کو یہ مسائل اور پریشانیاں درپیش تھی۔ اس انتخاب کے موقع پر شیر شاہ کے علماء کرام اور مدارس کے محتممین حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور علماء نے یہ مشورہ کر کے اور ان شیر شاہ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نون لیگ کے امیدوار برائے چیئرمین رانا وارث صاحب حمایت میں یہاں سے ایم کے ایم پاکستان نے اپنے کاغذات جمع کرائے، پورا پینل کھڑا کیا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ علماء کرام نے، اکابر نے اس پینل کی حمایت کا، اس کی پشت پناہی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے اپنا پورا پینل اس پینل کے حق میں بٹھا دیا۔ پاکستان سنی تحریک نے اس پینل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، اور سپاہ صحابہ پاکستان یعنی رائے حق پارٹی، انہوں نے بھی اس پینل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سارے لوگ، کیا اتنے زیادہ علماء کرام، کیا اکابر، کیا یہ سارے کے سارے گمراہی پر اور ضلالت پر جمع ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، جمع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بھی نہیں جمع ہو۔ آپ کے آقا کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی ضلالت پر اجتماع نہیں کرے گی، اور پھر یہ تو میرے سر کا تاج ہیں، میرے علماء ہیں، میرے ائمہ مساجد ہیں، میرے محتممین مدارس ہیں، کم از کم یہ گمراہی پر اور ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر 15 جنوری کو انتخابات ہوتے ہیں تو آپ حضرات نے سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، علماء کے روشن چہرے یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اور میں ہر جلسے میں یہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ ہم وہ طبقہ نہیں ہیں کہ ہم پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے، ہم آپ کو لارے لپے نہیں دیتے، ہم طفل تسلیاں نہیں دیں گے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ میں برملا علل اعلان یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے، اگر ہم شیر شاہ کی ترقی میں کردار ادا نہ کر سکے، اگر آپ کو مطمئن نہ کر سکے، خدا کی قسم اس کرسی کو اور اس عہدے کو لات مار کر کے پھینک دیں گے، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر میں آپ کو اپنا استعفیٰ دے دوں گا اور اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے۔ اس لیے آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کی گلیوں کو سنگ مرمر کا بنائیں گے، آپ سے یہ نہیں کہتے کہ پانی کی جگہ آپ کی لائنوں میں دودھ اور شہد آئے گا۔ ایک اور گزارش جو بہت اہم ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے مہمان خصوصی کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی عہدے کے، الحمدللہ ہم روز اول سے اس علاقے کی آواز بنے ہیں۔ پانی کا مسئلہ تھا، خدا کی قسم ہم نے اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنی صحت کا، کسی چیز کا ہم نے لحاظ نہیں کیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے سامنے ہم روڈ پہ نکلے، جمعے کی نماز کے بعد سے نکلے، رات 11 بجے تک بیٹھے رہے۔ یہ وہ طبقہ جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے، میری صوبائی حکومت ہے، شہر کو پر میں راج کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے جب ہم شیر شاہ کی آواز بنے، جب ہم نے آپ کا مقدمہ ایوانوں میں لڑا، جب آپ کی آواز واٹر بورڈ کے دفاتر تک پہنچائی،
افسران تک پہنچائی تو یہ وہ بدتہذیب طبقہ، اس بدتہذیب طبقے نے رکاوٹیں کھڑی کی اس پروگرام سے پہلے بھی، اس کے دوران بھی، اس کے بعد بھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان رکاوٹوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کی مدد سے اور آپ حضرات کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے اس وقت بھی ان کا مقابلہ کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں، آنے والی کل بھی کریں گے۔ اور میں ایک اور بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بد تہذیب طبقہ ہے، ان کے لوگوں کی میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں انہیں جواب دوں، اس لیے ہر دوسرے دن آئے روز وہ طبقہ میرے علماء کو داغدار کر رہا ہے، علماء پر تبرہ کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا، میں نے جس گھرانے میں تربیت پائی ہے، جن ماؤں نے ہمیں پالا ہے، جن گودوں نے ہماری پرورش کی ہے، انہوں نے ہمیں گالی کا جواب پیار اور محبت سکھایا ہے۔ آپ مجھے گالی دو گے، خدا کی قسم میں پلٹ کر جواب نہیں دوں گا۔ آپ میرے پینل کو گالی دو، چیئرمین کو گالی دو، آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر میرے علماء، میرے مدارس، میرے مساجد کو اگر تم لوگوں نے نشانہ بنایا، خدا کی قسم شیرشاہ کی زمین تم پر تنگ کر کے رکھ دے۔ اگر میرے علماء کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، میرے علماء کے دامن کو داغدار کرنے کا سوچا بھی، خدا کی قسم تمہاری زبانیں کتی سے کھینچ کے سڑک کے اوپر پٹک دیں۔ تم ہوتے کون ہو میرے علماء کو للکارنے والے؟ میرا مقابلہ کرو، مجھے گالی دو، میری تربیت گالی نہیں ہے۔ آپ گالی دو گے، آپ کو سینے سے لگاؤں گا، آپ مجھے دھکے دو گے، سینے سے لگاؤں گا، لیکن یاد رکھو میری مساجد، میرے مدارس، میرے علماء کو نشانہ بنایا تو تمہاری آنے والی 14 نسلیں اس سبق کو یاد رکھیں گی جو ہم تمہیں دیں گے۔ یہاں سے چیئرمین کا الیکشن لڑنے والے ہمارے شیر مسلم ونگ نون کے سپہ سالار UC6 کے چیئرمین رانا وارث صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی بوڑے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں رانا وارث نے اس ڈلیور نہیں کیا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا ڈلیور کیا ہے۔ آج جس روڈ پہ آپ بیٹھے ہو، جب میں چیئرمین بنا تھا تو اس روڈ پہ گھٹنا گھٹنا پانی تھا، میں نے اس کی سیوریج لائن چینج کی۔ اس روڈ کو آج تک 30 سالوں میں کسی نے کارپیٹ نہیں کیا تھا، نہ کسی MLA کو یاد آیا، نہ کسی MP کو یاد آیا۔ اس روڈ کو کارپیٹ کیا تو رانا محمد وارث نے کارپیٹ کیا۔ اسی طرح اردو بازار کا پانی کا بہت بڑا ایشو تھا، سیوریج لائن کا، اس کی 4800 فٹ سکوئر میں نے اس کی سیوریج لائن چینج کی، جس میں پورا شیرشاہ کا پانی گرتا ہے۔ اور اسی روڈ کو میں نے قبرستان سے لے کر تانگا اسٹینڈ تک تعمیر کیا، کارپیٹ کیا اس کو۔ آج تک کسی MLA نے، کسی MP نے اتنا بڑا روڈ بنایا ہے 20 سال میں، تو مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد میں نے نیاب روڈ کو کارپیٹ کیا، میں نے گلی نمبر 72 کو پیور بلاک کیا، گلی نمبر 32 کو پیور بلاک کیا، گلی نمبر 22 کو پیور بلاک کیا، گلی نمبر 63 کو کارپیٹ کیا، گلی نمبر 49 کو میں نے CC فلورنگ کرایا۔ اسی طرح 36 سے 37 گلیوں میں نے سیوریج لائن ڈالی۔ اور پانی کا جو ایشو تھا یہاں کا محمدی روڈ کا، مجھے تو یہاں تک ان مافیا نے قتل کی دھمکیاں دی گئی، مگر میرا سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکتا ہے مگر کسی مافیا کے آگے نہیں۔
اس مافیا نے اس پورے اس کراچی کا کیا یہ ٹینکر کے ذریعے پانی دے سکتے ہیں تو کیا لائنوں کے ذریعے پانی نہیں آ سکتا؟ میں نے اس روڈ پہ پانی کی لائن ڈالی، اسی طرح میں نے اردو بازار میں پانی کی لائن ڈالی، میں نے بلوچ پاڑے میں پانی کی لائن ڈالی۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کہ رانا وارث نے کام نہیں کیا، میں ان کی طرح تشہیر نہیں کی۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے دوست ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ماضی کو بھی جانتے ہو۔ مجھ سے پہلے کیا آپ اپنی فیکٹریاں کھلے عام چلا سکتے تھے؟ کیا فیکٹریوں کو تالے لگا کے کام نہیں کرتے تھے؟ میں نے اس پتہ مافیا کو ختم کیا یہاں سے۔ میں نے کسی کی ایک انچ زمین پہ یہاں قبضہ نہیں کرنے دیا۔ آج ان کو اسی لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے سے گھبراتے اسی لیے ہیں کہ میں نے ان کا بطہ خوری ان کی بند کی ہوئی ہے۔ یہ شیر شاہ میرا گھر ہے، یہ شیر شاہ ہمارا سب کا گھر ہے، اس شیر شاہ کو ہم سب نے مل کے سنوارنا ہے۔ میں آپ دوستوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ 15 جنوری کو آپ سب دوستوں نے ماؤں بہنوں کے ساتھ نکلنا ہے اور شیر کو ایک دفعہ پھر کامیاب کرنا ہے۔ آج میرے ساتھ پورے شیر شاہ کے علماء اکرام میرے ساتھ ہیں۔ آج یہاں کی تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی علماء اکرام، یہاں کے ہمارے جتنے بزرگ ہیں، یہ آپس میں کمیٹیاں بنائیں گے۔ انسان غلطی ایک دفعہ کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا۔ میں نے بہت سے لوگوں پہ بھروسہ کیا، آج انہوں نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ یہ سیاسی بونے جتنا اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ ہمارے ماں باپ نے یہ ہمیں نہیں سکھایا کہ ہم کسی سے بدتمیزی کریں۔ آپ رات کے 12 بجے بھی میرے گھر پہ آتے ہیں، تو میں نے رات کے 24 گھنٹے کبھی بھی کوئی آدمی آیا ہے تو میں نے اس کا کام کیا۔ اسی شیر شاہ ڈیاریس پریس وے کے اندر 4 گراؤنڈ بنا کے دیے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے بچے وہاں پہ کھیل سکے۔ سلیم وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین۔ قابل احترام جناب قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز علی اکبر گجر صاحب، برادر مکرم سلمان خان صاحب، برادر عزیز مولانا عظیم اللہ عثمان صاحب، اسٹیج پر موجود اکابرین، عہدیداران، ذمہ داران، علماء اکرام، ائمہ مساجد اور پنڈال میں موجود شیر شاہ کے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، میں دل کے گہرائیوں سے اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کے اس ایک دن میں کوئی 11 جلسوں میں میں نے شرکت کرنی ہے۔ یہاں کے بعد بھی 2 پروگراموں میں مجھے پہنچنا ہے۔ ایک تو وقت مختصر ہے، دوسرا یہ ہے میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ ساری باتیں عظیم اللہ کر چکا ہے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں۔ ایک بات کہ جمعیت علماء اسلام پہلے دن سے وطن عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے، ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے، جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، مدارس اور مساجد کی چوکیداری کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، صحابہ کی عزت اور ناموس کی چوکیداری کے لیے
داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، غریبوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے محنت اور جدوجہد کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 16 سال پہلے میرے قائد نے ایک شخصیت کے بارے میں یہ بیانیہ دیا تھا کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں، یہ مغرب کا نمائندہ ہے۔ اس نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، قرضہ نہیں لوں گا۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کی باتیں کرنے والا آج بھی اس کے کنٹینر پر امر بالمعروف کی آیت لکھی ہے، کنٹینر پر ایکو ساؤنڈ پر میوزک چلتی ہے اور اس میوزک پر دختران قوم ناچتی ہے۔ قوم کی بچیوں کو نچوانے والا امر بالمعروف کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے اندر لوگوں کو گمراہ بنانے والا، جھوٹ بولنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ قوم کو انڈوں، کٹوں، مرغیوں، لنگر خانے، سکون صرف قبر تک پہنچانے والا اسلام اور پاکستان کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ شیر شاہ کے عوام انشاءاللہ اس بات پر متفق ہے کہ 15 جنوری کو یہاں سے ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے، پاکستان کے دشمن، عوام کے دشمن، امریکہ، برطانیہ، یہود اور ہنود سے پیسے لانے والے کو بھی مسترد کریں گے، اور ان کو بھی مسترد کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ آپ کیا روٹی کپڑا اور مکان دیں گے؟ آپ نے تو غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ آپ روٹی کپڑا اور مکان کیا دیں گے؟ آپ نے تو لوگوں سے انکروچمنٹ کے نام پر گھر چھین لیے۔ آپ لوگوں کو کیا روٹی کپڑا اور مکان دیں گے؟ آپ نے 1 سال میں 1 کروڑ 20 لاکھ گندم کی بوریاں خریدی، 2 کروڑ 40 لاکھ من آپ نے گندم خریدی کہ ہم 65 روپے فی کلو گندم دیں گے۔ آج گندم کتنے میں مل رہی ہے؟ بولو بھائی، آپ کو آٹا 1 کلو کتنے میں مل رہا ہے؟ بھائی آپ کو آٹا 1 کلو کتنے میں مل رہا ہے؟ جو سرکاری گندم پر بھی 70 ارب روپے کی کرپشن کرے، جو 65 روپے والا آٹا بھی 150 روپے پر بھیجے، وہ کیا خاک روٹی کپڑا اور مکان دیں گے؟ جو ہسپتالوں کے پیسے کھائیں، جو اسکولوں کے پیسے کھائیں، وہ کیا خاک آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے؟ جنہوں نے کراچی کو منشیات کا، کوکین کا، آئس کا گہوارہ بنا دیا ہے، جن کے دور حکومت میں کراچی کے زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں، جن کے دور حکومت میں غیر قانونی ہتھیاروں کے زور پر ڈاکوں کے ہاتھوں پولیس بھی محفوظ نہیں ہوتی، جن کے دور حکومت میں آج کراچی کے اسکولوں کے، کالج کے، یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں آئس، کوکین اور چرس اور افیم کا نشہ کرتے ہیں، وہ اس دھرتی کی کیا تقدیر تبدیل کریں گے؟ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں ہم نے ان کو گھسیٹ کر اقتدار سے نکالا ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں بدلیں گے۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی کراچی سے لے کر کشمیر تک سیلاب متاثرین کو بلا فرق کے کہ کون کس پارٹی کا ہے، کون کس جماعت کا ہے، کون کس مذہب اور مسلک کا ہے، فی سیلاب متاثر کو 25 ہزار روپے امدادی رقم پہنچائی۔ جو سیلاب میں فوت ہوا، وفاقی حکومت نے ہر فوت ہونے والے کو 10 لاکھ روپے ان کی دہلیز تک پہنچائے۔ اور جب سندھ کے سیلاب کے روڈ خراب ہوئے اور میں نے اپنے بھائی مولانا اسد محمود سے شکایت کی کہ سیلاب سے روڈ خراب ہو گئے ہیں، ہائی ویز خراب ہو گئے ہیں، ان کو مرمت کرایا جائے، ٹھیک کرایا جائے۔ اگر میں آج اپنے بھائی مولانا اسد محمود کا شکریہ ادا نہ کروں،
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा न करूं तो ज्यादती होगी। उन्होंने मुझे कहा राशिद भाई हम ये हाईवेज रिपेयर करा लेंगे, ये रोड बनवा लेंगे, लेकिन हम सैलाब से सिंध मुतासर हुआ है, आपको तोहफे में देते हैं, सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे देते हैं। और आपने देखा कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह जामिया शहबाज शरीफ ने वही मौलाना अशरफ महमूद ने कर दिया है। अब कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा मुल्क मोटरवे में है, तो उसका क्रेडिट इस मरकजी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान और उनके रफ़ाक़ाए कार को जाता है। और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे और इस इलाके की, इस शहर की तकदीर तब्दील करने के लिए उलमा के क़यादत में हम इस अवाम के तवज्जुह से जालिमों, जाबिरों, लूटों और लुटेरों से छुटकारा हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर को तब्दील करेंगे। 15 जनवरी को आपने मुझे बताना है कि आपका फैसला क्या होगा। उलमा ने अपना फैसला दे दिया है, हुफ्फाज ने दे दिया है, मस्जिदों के इमामों ने दे दिया है, मोतबरीन मुअज़्ज़िज़ीन ने दे दिया है। अवाम का क्या फैसला होगा? 15 जनवरी को आपने इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के तरक्की के लिए कारी मोहम्मद उस्मान की सरपरस्ती में बनने वाले इस पैनल को, मेरे एक तरफ ये चेयरमैन का उम्मीदवार है, एक तरफ ये वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार है, इनके साथ ये काउंसलर्स हैं। क्या आपने इन पर एतमाद करना है? इंशाअल्लाह इनको जितवाना है, इंशाअल्लाह इनकी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। वजह कहा अज़ीमुल्लाह ने, जब आपके शेरशाह के पानी का मसला था, मुझे जब ये रोड पर बैठे थे बाहर, 15 घंटे इन्होंने बाहर शेरशाह के चौक पर धरना दिया, तो मुझे आईटी साहब ने फोन किया कि राशिद भाई आपका अज़ीमुल्लाह नहीं उठ रहा, आपका कारी उस्मान नहीं उठ रहा, इनको उठाओ वरना हम इन पे दहशतगर्दी के मुकदमे करेंगे। मैंने कहा ये आवाम के लिए गए हैं, आवाम के मसाइल के हल के लिए गए हैं। जब तक शेरशाह का मसला हल नहीं होगा ये नहीं उठेंगे। एक पर्चा क्या 1000 पर्चे भी कट जाएं, हम आवाम की बात करेंगे और आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अजीमुल्लाह उस वक्त न काउंसलर था न अब काउंसलर है, न उस वक्त चेयरमैन था न अब चेयरमैन है, न उस वक्त वाइस चेयरमैन था न अब वाइस चेयरमैन है। आपको थाने में ये नजर आता है, कचहरी में ये नजर आता है, आपको इलाके के मसले के लिए, उसके हल के लिए ये नजर आता है। अगर बगैर पावर के मेरा एक कौल भी आपकी इतनी खिदमत कर सकता है, तो पावर में आने के बाद वो बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 जनवरी को पीडीएम के इस पैनल को, पीडीएम के इस पैनल को और पीडीएम की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के इस पैनल को आप कामयाब करेंगे। और आपने 15 जनवरी को सूसकी पे चढ़कर, पतंग को उड़ाकर, सर्दी बढ़ गई है, हवा चल रही है, पल्ले को आग लगाकर उससे हाथ सेंक कर, किताब हाथ में पकड़कर, तीर तोड़कर शेर पे ठप्पे लगाने हैं इंशाअल्लाह। आप सब इंशाअल्लाह हिम्मत करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे टाइम कम दिया गया है, इंतज़ार मैंने काफ़ी किया। जैसा कि भाई ने बताया, मैं ऑलरेडी लाहौर में था, क्योंकि ये बल्दियाती इंतखाबात बार बार मुलतवी हो रहे थे। 6 महीने से ये सिलसिला, ये ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा कौन चला रहा है, इसको आपको भी ज़्यादा बेहतर इल्म है और मुझे भी पता है। वो लोग जो ये दावा करते हैं कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, मेन ड्रामे वही लोग चलाते थे। वारिस भाई के बार बार फोन आ रहे थे, मैंने कहा वारिस भाई मैं आ जाऊंगा, ये रात को फिर मुलतवी कर देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ रात को 12 बजे वजीर आजम चला जाता है और रात को 12 बजे पंजाब का सीएम बन जाता है। पाकिस्तान में कोई पता नहीं लगता है। जैसा कि आपको मालूम है कि शेरशाह हमारा और आपका घर है, और शेरशाह के मसाइल भी आपको बेहतर मालूम है। और जिस तरह शेरशाह के साथ जो सुलूक किया जा रहा है,
वो भी मुझे और आपको इसका बेहतर इल्म है। लिहाजा अब हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये लोग जो कहते थे कि गवर्नमेंट हमारी है, सिंध हमारा है और हम जो हम करेंगे वही होगा, मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुमने सिंध के गवर्नमेंट होते हुए तुमने शेरशाह को क्या दिया है? तुमने शेरशाह के लिए कौन सा तरक्की पैकेज किया है? तुमने तुम्हारे एमएनए होते हुए इस शेरशाह की क्या खिदमत की है? तुम्हारे पास, तुम खिदमत को छोड़ो, तुम्हारे पास तो हमारे शेरशाह के उलमा, तुम्हारे पास तो हमारे शेरशाह के बुजुर्ग आते थे, तुम्हारे से इस शेरशाह के मसाइल की बात करते थे, तुम तो ये भी गवारा नहीं करते थे, उनको धक्के दे के बाहर निकालते थे। तुम क्या मसले हल करोगे? तुम शेरशाह के मसाइल क्या हल करोगे? हम 30-25 साल से तुम्हारी ये ड्रामा जो तुम लोग चला रहे हो ये सुनते आ रहे हैं, हमारे कान तरस गए। अब हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे वोट मांगने का कोई हक नहीं है। लिहाजा अब हम वोट उसको देंगे जो बगैर इख्तियार के, जिसके पास न कोई इख्तियार है, न सिंध गवर्नमेंट है और न ही कोई पार्टी है, और सब कुछ के बावजूद उन्होंने इस रोड पे, ये रोड हमने 6 करोड़ रुपए का बनाया था, इसके बाद उर्दू बाजार हमने बनाया था 6 करोड़ रुपए का। जो कहता है कि राणा वारिस से कुछ नहीं किया है, आओ मैं बताता हूँ, मैं राणा वारिस के साथ था, 6 करोड़ का हमने ये रोड बनाया। जाओ तख्ती लगी हुई है, कमांडो होटल के सामने अभी भी तख्ती लगी हुई है। इस रोड पे हमने बाईपास डाला है, जना रोड तो सॉरी नायाब रोड हमने बनाया, उर्दू बाजार बनाया, उर्दू बाजार में सीवरेज लाइन डाली, गलियां बनाई, लेकिन पानी का मसला आया, हमने आपसे वोट पानी के मसले पे लिया था, लेकिन पानी एक माफिया है, पानी बहुत बड़ा माफिया है। मुझे बोलने दो, आज ये आवाम है मेरी, मैं इनके सामने बोलूंगा और मैं मुखालिफिन को ये बता देना चाहता हूँ कि ये देखो हमारा जलसा, ये हमारा पहला जलसा है, अब इंशाल्लाह दूसरा जलसा आप देखना। ये राणा वारिस के पीछे तुम लोग तनकीद करते हो, राणा वारिस तो एक मामूली चेयरमैन था, उसने तो करोड़ों का काम किया, तुम तो एमएनए हो, तुमने क्या काम किया? और वो दूसरा एमपीए जो नया पाकिस्तान को बना के लेता था, जो कहता था 11,000 अरब मैंने कराची को दिया, वो रात को एक बात करता है, दिन को यू टर्न ले लेता है, वो यू टर्न खान 11,000 अरब में 1 रुपया नहीं दिया। कराची जो पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का चौथा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, आज इस गवर्नमेंट की वजह से, इस नालायक गवर्नमेंट की वजह से, ये जो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, इनकी वजह से आज ढाका हमसे ज्यादा आगे हो गया। आज ढाका पहले नंबर पे आ गया, कराची 10वें और 11वें नंबर पे आ गया। मेरे भाइयों दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, आप और हम अब फैसला करेंगे इंशाल्लाह। मैं लाहौर से जो आया हूँ इस शेरशाह की मुस्तकबिल के लिए आया हूँ कि 15 तारीख को इंशाल्लाह हम शेरशाह का मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और उन लुटेरों को हम रिजेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह शेर पर मोड़ लगाएंगे। तारीख देखो पाकिस्तान की आप तारीख देखो, जो भी मेगा प्रोजेक्ट हुए, मोटरवे से लेके एटम बम तक, एटम बम से लेके ग्रीन लाइन तक, ग्रीन लाइन से लेके लहरी एक्सप्रेसवे तक, सब शेर ने किया है। किसने किया बताओ? शेर ने किया है। ये सब काम, जो भी काम हुए पाकिस्तान में, शेर ने किया है। इसका क्रेडिट मेरे कायद। और इसके साथ अजीमुल्लाह उस्मान साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, राणा वारिस साहब के साथ, और जितने हमारे यहाँ स्टेज पे भाई बैठे हैं, पिंडाल में हमारे जितने भाई साथी, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है इलेक्शन के हवाले से, 15 तारीख इलेक्शन है, चूँकि अभी मैं शार्ट ही बात करूँगा, इलेक्शन है 15 तारीख, उसके हवाले से आज प्रोग्राम है। और इसमें हमारे चेयरमैन राणा वारिस पहले भी यहाँ से चेयरमैन था, उनकी काफ़ी कोशिशें थी, उन्होंने अपने इलाके के लिए काफ़ी काम किया। मेरे साथ मेरे दोस्त थे अपने हज़ारुद्दीन साहब, उनके पास हम जाते थे, इन्होंने उनसे फंड लिए, इलाके में लगाया, और भी इन्होंने सिटी से भी फंड लिया है, काफ़ी मेहनत की इन्होंने। इनके साथ अभी नौजवान जो है कारी साहब, जो अभी माशाल्लाह लड़ रहे हैं इलेक्शन वाइस चेयरमैन का, तो आप लोगों को यही होगा कि आप अपने इस हमारा जो निशान है शेर है, शेर को वोट दें,
چونکہ ہمارا شہر میاں نواز شریف شہر ہے، ہمارا شہر میاں شہباز شریف شہر ہے. انہوں نے پاکستان کی بہت ترقی کی، پاکستان کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا، میں یہ کہوں گا، پاکستان کو موٹر وے دیا، ایٹمی قوت دی اور سی پیک لے کے آئے میاں نواز شریف نے. موٹر وے جو ہے ابھی یہ پورے پاکستان میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. سکر سے حیدرآباد جو عمران خان نے ابھی جو اس نے پاکستان کو لوٹ کے اور جو ہے نا اس نے ایک موٹر وے جو ہمارے یہ جتنے بھائی جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے اسی موٹر وے سے صبح نکلیں تو شام کو انشاءاللہ اسلام آباد میں پہنچیں گے انشاءاللہ. تو وہ بھی اس نے 3.5 سالوں میں نہیں ہونے دیا جو کہ پبلک کے لیے تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے اندر جو یہ اتنے کام کیے کسی نے بھی نہیں کیے ہوں گے، لیکن اس کو اتنی تکلیفیں کسی شیطان خان عمران خان نے دی. اور انشاءاللہ ابھی ہم قریب انشاءاللہ فروری میں نواز شریف بھی پاکستان آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور اس کے بعد میاں شہباز شریف نے اس وقت مشکل حالات میں دور سنبھالی ہے. اس وقت اس کے ساتھ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو جنہوں نے پاکستان کی مشکل حالات میں ہر وقت ساتھ کیا میاں نواز شریف کا، انہوں نے پاکستان کی دور سنبھالی. تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے. اور جو حالات پیدا کیے گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آٹے کی لین میں لگے ہوئے ہیں. آٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت بھی بہت اسٹاک ہے گندم کا. اس وقت جو پاکستان کے اندر کیفی گورنمنٹ ہے یا پنجاب کی گورنمنٹ جو آج جو ہے انہوں نے شیطانی کی کام کرتے رہتے ہیں. اتنا گندم جو ہے کیفی سے اسمگل ہو کے افغانستان گئی ہے، لوگوں کا ہمارے پاکستان کے لوگوں کو حق مارا گیا، پنجاب سے اسمگل ہو کے گئی ہے اور بھی اسی طرح ہوا ہے. تو یہ آٹا بحران پیدا کیا گیا اور میاں شہباز شریف نے یہاں پہ روس سے 7 لاکھ ٹن گندم جو ہے ابھی پہنچ گئی ہے. اور خاص طور پہ گوادر میں 4 لاکھ ٹن اور 3 لاکھ کراچی میں پہنچی ہے. اسی لیے 1500 فی بوری پہ آٹے کا ریٹ کم ہوا، انشاءاللہ اور کم ہوئے گا. تو میں آپ بھائیوں سے درخواست کروں گا یہ ہمارا جو پینل ہے اس کو کامیاب کریں. اس کے ساتھ ہمارے میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ٹکٹ دیا گیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا مشترکہ پینل ہے، اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ہے اور ہمارے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون ان دونوں کا اتحاد ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ بہت سارے حلقوں میں بہت ساری جگہوں میں جو لوگ ہمارے جو اگر دیکھو نا کسی کو ٹکٹ نہیں ملا تو اپنی پارٹی میں ملنا چاہیے. مجھے 13 میں ٹکٹ دے کے جب وہ بٹھا دیا گیا تھا تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. یا ایسے لوگ ہیں کہ پارٹی چھوڑ کر جماعت اسلامی میں چلے گئے، کسی اور پارٹی میں چلے گئے، تصویر لگا رہے ہیں میاں نواز شریف کو. بالکل اس کو ووٹ نہیں دینا، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، نہ وہ ہماری پارٹی سے ہے نہ ہی ان کو ہم نے ٹکٹ دیا. وہ چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلے گئے. جماعت اسلامی نے کون سی خدمت کی ہے اس سے پہلے کہ جو ہمارے لوگوں کو بولے گا ہم ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کا ہمارے کوئی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف اگر تصویر لگا دیں تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ صرف اور صرف شہر کو نشان دیں، شہر کو ووٹ دیں. ہمارا نشان شہر ہے تو انشاءاللہ آپ شہر کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. شہر اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ پینل ہے. ابھی سردی بھی ہوگی، مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ہمارے کافی وہ ہو رہے ہیں، اس لیے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ہمارے قائدین بیٹھے ہیں اور میں مولانا قاری عثمان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. تو میں سب کا شکریہ، تمام پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے شہروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. پاکستان، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف پانی کے مسئلے کے لیے کیا کیا ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اور محلے کے بیٹے رانا وارث نے اور سلمان خان نے محلے کے اس کراچی کے مسئلے کو لے کے اسلام آباد میں میاں محمد شہباز شریف 11 اپریل کو وزیر اعظم بنتے ہی اپنے حاضری اور شیر شاہ کے مسئلے کو لے کر گئے. انہوں نے سب سے اپنی ٹیم بنائی اور 10 دن کے اندر کراچی کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا یہ وہ منصوبہ پچھلے 15 سال سے تاخیر کا شکار تھا اس کو فوری فعال بنایا اور اب طور پہ آگے دے دیا گیا ہے. یہ وہ منصوبہ 2024 کے مڈل میں انشاءاللہ
14 مہینے کے بعد 25 کروڑ گیلن پانی کے روزانہ لے کے کراچی آئے گا. 6 لائنیں 90 انچ کی، ایک لائن اتنی جتنا یہ کمرہ ہے اتنی بڑی، ایسی 6 لائنیں پہلے فیز میں 24 کروڑ گیلن پانی کا لے کے کراچی آئیں گی، اور اس کے بعد اس کی تعداد کو مزید بڑھا کے 40 کروڑ گیلن پانی کا، ایک گیلن میں تقریباً 4 لیٹر پانی ہوتا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مہنگا پانی بیچا جائے. میں نے اور رانا وارث نے جو آپ کی اپیل ان تک پہنچائی وہ یہی ہے کہ اس محلے کے عوام ٹینکر نہیں خرید سکتے، یہ لائنوں کے پیسے نہیں دے سکتے، ان کو پانی ایسا فراہم کریں جیسے پرانے ریٹوں کے اوپر 600-700 کا بل آتا تھا مہینے کا، اس ریٹ پہ پانی دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ٹھیک 14 مہینے بعد شیرزیاں میں پانی لائنوں میں آئے گا، ٹینکر کوئی نہیں خریدے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. ہم 4 سال سکتے رہے. 2018 میں آپ نے ووٹ دے کے ہمیں اپنا تابع تو بنا لیا تھا، ہم آپ کے خادم تو تھے، لیکن ایک جابر کی حکومت تھی 2018 میں، جو نہ کسی کی بات سنتا تھا نہ سوچتا تھا. 4 سال ہم نے انتظار کیا، اور اس کے بعد آخرکار 2022 وہ سال نوید لے کر آیا. ایک جابر حکومت کو ہم نے گھر بھیجا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق پاکستان کو صحیح سمت میں چلایا گیا. شہباز شریف صاحب کی شکل میں وہ وزیر اعظم آیا جس نے پنجاب کو نکھارا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے پاکستان کو نکھار رہا ہے. سخت فیصلے لینے پڑے کیونکہ ایک بیمار معیشت تھی. ان سخت فیصلوں کے ثمرات انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں آئیں گے جب ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرول ہو، بجلی ہو، گیس ہو، آہستہ آہستہ اس مہنگائی یہ دم توڑے گی، اور یہ واپس 2018 سے پہلے جو خوشحالی کا سال چل رہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دوبارہ اس خوشحالی کا سفر جو 2018 میں ختم ہو گیا تھا ایک بار پھر شروع ہوگا. ایک بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ روزگار کی فراوانی ہوگی، بے روزگاری اس ملک سے ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جن ملوں سے مزدوروں کو نکالنا پڑا انشاءاللہ تعالیٰ ان تک نوکریاں خود چل کے آئیں گی. جو مزدور کام کر رہے ہیں ان تک اوور ٹائم چل کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس شیر شاہ کی روشنیاں اور بڑھیں گی. ایک بات آپ نے اور کیا تھا، ان نوجوانوں کے لیے نوکریاں، نوجوانوں کے لیے وسائل، نوجوانوں کے لیے کاروبار میں سہولت کا تھا. ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ میاں محمد شہباز شریف کی ٹیم نے جو انشاءاللہ روزگار کے لیے لون اسکیم شروع کی ہے وہ ہر گلی گلی محلے محلے انشاءاللہ 40 سے 45 دن میں آپ سب تک پہنچے گی. ہم خود آپ کو پمفلٹ کرا کے دیں گے. یہ وہ لون اسکیم ہے کہ ایک دکاندار بھی 5 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا لون لے کے اپنے پلان کے حساب سے لون لے سکتا ہے. آپ کو دکان کے کاغذ نہیں جمع کرانے، آپ نے پراپرٹی نہیں شو کرنی، آپ نے صرف وعدہ کرنا ہے کہ جب یہ دکان چلے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بینک کے پیسے واپس کریں گے. یہی وہ وعدے تھے روزگار کے، نوکریوں کے، پانی کے جو ہم نے کیے تھے. ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میاں محمد نواز شریف کے اس شعر کو ایک دفعہ پھر ووٹ دے کے سرخرو کریں گے. اور یہ اس محلے کا بیٹا ہے، یہی وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کا نامزد امیدوار ہے اور کوئی نہیں ہے. کسی دھوکے میں نہیں رہیے گا. اور اس شعر کو ایک دفعہ جدا کے میاں محمد نواز شریف کا سر فخر سے بلند کیجیے گا. مجھے آج تک وہ بات یاد ہے 2018 کے الیکشن میں شیر شاہ میں ایک بینر لگایا تھا کہ ووٹ صرف شیر کا ہے، کسی اور کے لیے بات نہیں سکتا. آپ سب کا بہت بہت کہہ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، دنیا سے بھاگو مولانا.
दाएं और बाएं और हम सारे जो लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं, मैं आप सबकी सलाम पेश करता हूँ। बात ये है की जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरम और इस तरह से मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ये नुमाइंदे आपके इस इलाके में शेरशाह में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान के कोने कोने से कौन नहीं जानता, बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान सब जानते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वो हैं जिनके नाम से खान साहब की टांगें कांपती हैं, जिनसे वो देखकर जब उनका वो तराना चलता है ना, यहाँ से कराची से जब अमन मार्च चला था तब जब ये तराना लगता था कि मौलाना आ रहा है, जब कराची से शराबकोट से हम सब निकले थे कराची से लेके इस्लामाबाद तक दरो दीवार हिल गए थे, जो हम अमन मार्च सारी पार्टियां लेके जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराही में लेके गए थे, तो खान साहब को उनकी टांगें कांपती थी मौलाना साहब के नाम के साथ। तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत को सलाम पेश करता हूँ, कराची की सिंध की क़यादत को। और इसी तरह से आप लोगों को ये भी पता होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जब नाम सुनते हैं हो जाते हैं और उठकर बाहर भागते हैं कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज ने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। और मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हमारे रहनुमा हैं, लीडर हमारे सदर हैं पाकिस्तान के। और मैं बात अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आपको बताना चाहता हूँ। शेरशाह वालों, आपको बड़ा अच्छे तरीके से याद होगा कि हम कराची के रहने वाले हैं, सिंध के रहने वाले हैं, हमारा ताल्लुक पंजाब से भी लोगों का है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है, बलोचिस्तान से भी है, सिंध से भी है हमारा ताल्लुक, और कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान से भी है। लेकिन आपको पता है कि ये शेरशाह एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की तकरीबन बड़ी मार्केटों में शामिल है, और इसके साथ ही साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसके साथ ही सामने मेरे राइट सीधे हाथ में लियारी एक्सप्रेस वे जो जाता है, और उसके साथ ही लियारी है, पूरा कराची है पूरे का पूरा, आपको पता है। मैं सिर्फ ये बात रिपीट इस वजह से करना चाहता हूँ कि लोगों की हमारी याददाश्त बड़ी थोड़ी कमजोर होती, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसी तरह से हम भूल जाते हैं कि किसने हमारे ऊपर एहसान किए थे, किसने हमारे ऊपर नेकियां की थी, किसने हमारे और हमारे बच्चों के लिए, किसने हमारे शहर के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और क्या क्या काम और क्या क्या कारनामे उन्होंने सारे अंजाम दिए थे। मैं सिर्फ आपको शेरशाह कराची की बात करना चाहता हूं कि आपको पता है कि 2013 से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले इस शेरशाह के क्या हालात थे, यहाँ पे कौन सा दुकानदारों के, ये जो हमारे भाई यहाँ पे दुकानदार हैं, कारोबार करते हैं, यहाँ पे गोदाम है और इंडस्ट्री है, छोटी स्मॉल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री भी पर साइड इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो कौन लोग थे, सबको पता है कि आप लोगों के साथ लोगों का क्या रवैये थे, किस तरह से आप लोग अपने कारोबार को चलाते थे। वो कौन लोग थे जो भत्ते की पर्चियां देते थे यहाँ पे, और बल्दिया के पास इधर ही करीब लगता है, इसी रोड को आगे थोड़ा पराचा को क्रॉस करेंगे तो वो एक फैक्ट्री थी जो जली है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कितने 100 कितने लोग जो थे उनको जिंदा जला दिया गया था। मैं इस वजह से याद करवाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस शहर में हमारी जिंदगियां, हम किस तरह से जिंदा रहते थे, हमारी इज्जतें, हमारा माल, हमारी जान, हमारे बच्चों,
کس طرح سے ہم زندگی گزارتے تھے. تو اس شہر میں کراچی شہر کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں پولیس کس طرح سے یہاں رہتی تھی اور رینجر بھی پیچھے بیک میں ہمارے کام کرتی تھی. انہوں نے بعد میں بڑا کام کیا لیکن پولیس تو دروازے تھانے کے بند کر کے یہاں رہتی تھی. لیکن جب میرا قائد میاں محمد نواز شریف آپ کا قائد کراچی کے قائد جو تھے وہ آئے وزیر اعظم بنے تو پھر کراچی کے حالات اور آج تک جو سلسلہ چلتا رہا ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا. میں صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کسی کی باتوں میں آ کے یہ مت بھول جانا کہ امن و امان جو آیا اس شہر کے اندر, خوشحالی جو آئی تھی اس پاکستان کے اندر, جو موٹر وے کے جو جال بچھائے گئے تھے, 18 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی یہاں پہ کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں, تو روشنیاں جو واپس لے کے آئے تھے وہ میرا قائد میاں محمد نواز شریف تھا, جس نے دہشت گردی خود کا حملوں کو بند کروایا تھا اس پاکستان کے اندر. بری بند لاشیں یہاں پہ گرتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ, 15 20 50 100 150 لوگ بے گناہ یہاں پہ شہید کیے جاتے تھے, مارے جاتے تھے. تو جب یہ سارے حالات ہیں تو پھر میرا قائد میاں محمد نواز شریف جس کا کینڈیڈیٹ میرا بھائی رانا وارث صاحب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, بے شک یہ آپ کی بہت ساری باتوں پہ پورا نہیں اترے ہوں گے. عظیم اللہ صاحب میرا بیٹا, ہمارا بھتیجا آپ کے ادھر ہمارے ساتھ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کام روڈوں پہ, سیوریج پہ, پانی پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو چیز کی ضرورت ہے اس کی سب سے پہلے قیمت ہوتی ہے اس کی جان کی قیمت ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کے مال کی سب سے بڑی قیمت ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کی جان ہے, اس کے بعد آپ کا مال ہے اور آپ کی عزت ہے اور آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہے. تو جس شخص نے, جس لیڈر نے آپ کی جانوں کی حفاظت کی ہو, جس لیڈر نے آپ کے مال کی حفاظت کی ہو, جس لیڈر نے آپ کی عزتوں کی حفاظت کی ہو اور جس لیڈر نے آپ کے بچوں کے فیوچر کو سیو کیا ہو اور آج اس شہر کو امن دیا ہو, تو وہ آپ کا اور میرا سب سے بڑا محسن ہو سکتا ہے. اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. تو اس کے بعد کی باتیں ہیں, باقی ہمارے کام ہونا جب ہماری جان مال عزتیں, ہمارے بچے ہمارے گھر محفوظ ہوں گے تو پھر اگلی بات ہوگی. ترقیاتی کام الحمدللہ کراچی سے لے کے حیدرآباد تک موٹر وے جب بنا ہے اس شہر کے اندر تو وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنایا کراچی کے لیے. لیاری ایکسپریس وے 18 سال سے بند تھا یہاں سے, وہ بھی الحمدللہ 18 سال کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو آپ کو کمپلیٹ کر کے دیا ہے. جب بات آئے گی پانی کی, K4 کا منصوبہ میرے بھائی سلمان خان نے بتایا ہے کہ 25 ارب روپے کا منصوبہ تھا 2013 کے بعد ہم نے بنایا تھا سندھ حکومت کے ساتھ. وہ بھی انشاءاللہ پانی کے مسائل بھی انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے پوری کراچی کے مسائل انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پہ انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. گرین لائن کا منصوبہ 75 سال سے پاکستان بنا ہے کراچی, جب سے پاکستان بننے کے بعد کوئی بھی اتنا بڑا گرین لائن کے مقابلے کا اس شہر کے لیے کسی نے بھی آج تک کوئی بڑا منصوبہ نہیں دے سکا. وہ بھی آپ کے میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا. بجلی کے پروجیکٹ جو تھے کراچی کے اندر لگے, 3 بڑے پاور پروجیکٹ لگائے. 1320 میگا واٹ کا سائٹ بن قاسم پہ وہاں پہ پروجیکٹ لگائے. 1200 میگا واٹ کے K2 اور K3 کراچی شہر میں لگے ہیں, اس لیے کہ ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں, ہزاروں بڑے بڑے انجینئر اور ایگزیکٹو کے وہاں پہ آفیسر تھے ان کو نوکریاں ملی ہیں, لیکن کراچی شہر سے لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے وہاں پہ. میں صرف آپ کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں, باقی یہ چھوٹے مسائل ہیں پانی کے, سیوریج کے, روڈوں کے, انشاءاللہ یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب جیتیں گے. عظیم اللہ صاحب اور رانا وارث صاحب آپ کے تمام بنیادی انشاءاللہ تعالی کام کروا کر انشاءاللہ یا آپ انشاءاللہ آپ کو شروع کریں گے. جی میرے بھائی, آپ کی عزت, آپ نے صرف اور صرف 15 جنوری کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. شیر کے پینل پہ دونوں جماعتوں کا اتحاد ہے. 15 تاریخ کو شیر کو ووٹ دینا ہے. وہ یہ نہ کہے کہ یہ کوئی تصویر لگا لے, جیسے مجھے بتایا قاری صاحب نے بتایا, رانا صاحب نے بھی بتایا اور عظیم صاحب نے کہا اور دوستوں نے بھی گلہ کیا ہے کہ کوئی لوگ دوسرے لوگ ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل ہماری ٹیم یہ ہے جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے, ہماری تنظیم نے یہ رانا محمد وارث صاحب اور شیر کے پینل میں ہمارا مولانا عظیم اللہ صاحب, یہ پینل ہے مسلم لیگ نور اور جمعیت علماء اسلام کا. تو مہربانی کرنا ہے, میں شیر شاہ
मैं उन तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के सीनियर नायब सदर मेरे बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब अली अकबर गुजर साहब, जनाब सलमान खान साहब और कायद सिंध अलामा राशिद महमूद सुमरू साहब और दीगर जो हजरात हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ लाए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहले शेरशाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात सिर्फ आपसे अर्ज करता हूँ कि आपने 15 जुलाई को 15 जनवरी को याद रखना है और ये जो ढकोसले छोड़े जा रहे हैं इनको किसी किस्म को खातिर में न लाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी और जब आप कामयाब होंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा। आपने जिस अंदाज से मेहनत की अपनी मेहनत को जारी रखें और जो लोग जो कुछ कह रहे हैं हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। कुरान करीम की आयत है कि वो इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, हम उनको सलाम करेंगे वो हमें गालियां देते हैं दें, लेकिन बहरहाल आप हजरात साबित कदम रखें, साबित कदम रहें और अपनी मेहनत को जारी रखें। मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना शरीन मोहम्मद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दुआ से इस जलसे का अख्तिताम करेंगे। और एक गुजारिश के सामने का हिस्सा जो है वो UC5 का है, वहां से हमारे मौलाना शरीन मोहम्मद साहब के साहबजादे मौलाना अताउल्लाह साहब खड़े हैं, किताब का निशान है और यहाँ हमारा जो है शेर का निशान है। तो आपने UC5 में किताब और UC6 में शेर को याद रखना है।